إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما صدق الله مولانا العظيم يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم. میرے معزز سامعین و ناظرین، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا ہدیہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو لؤلؤ اور مرجان، ہیرے اور جواہرات سے زیادہ قیمتی ہے، جس سے راستے سے بھٹکے ہوئے اور حیران اور سرگردان لوگوں کو رہنمائی ملے گی، اور جس کے ذریعے سے ہم رحمان کی رضامندی کے حقدار ٹھہریں گے. ایک ایسے دن کے اندر جس دن کے اندر نہ تو کوئی مال نفع پہنچا سکے گا اور نہ اولاد نفع پہنچا سکے گی. ایک ایسا دن جس میں بچے بوڑھے ہو جائیں گے. ہم میں سے ہر ایک انسان اپنے گناہوں کی مغفرت، اپنی خطاؤں اور لغزشوں کی معافی چاہتا ہے. کیا ہم میں سے ہر ایک انسان یہ نہیں چاہتا کہ اس کی حسنات اور اس کی نیکیاں زیادہ ہو جائیں اور اس کے درجات بلند ہو جائیں؟ کیا ہم میں سے ہر ایک انسان اس بات کا طالب اور اس بات کا خواہش مند نہیں ہے کہ وہ رحمت باری کا مستحق ٹھہر جائے؟ کیا ہم میں سے ہر ایک انسان اس بات کا طالب نہیں ہے کہ اس کو جنت کے اندر محلات ملیں اور جنت کے اندر بالا خانے ملیں؟ اگر ہم میں سے ہر ایک آدمی اس کا طالب ہے اور یقیناً طالب ہے
تو پھر ہم میں سے ہر ایک کو صدق کے دل سے وہ اعمال کرنے چاہیے کہ جن اعمال کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا اور اس کی خوشنودی ہمیں حاصل ہو۔ کیا ہم میں سے ہر ایک آدمی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا عمل کرے کہ جس عمل کے کرنے کے اندر اس کے 12 گھنٹے گزر جائیں، 12 گھنٹے خرچ ہوں، اور اس کے بدلے میں اس کے درمیان میں اور دوزخ کے درمیان میں 100 سال کی مسافت حائل ہو جائے، اور اس کے درمیان میں اور دوزخ کے درمیان میں ایک ایسی خندق حائل ہو جائے کہ جو زمین اور آسمان سے بڑی ہو۔ کیا ہم میں سے ہر ایک انسان کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا عمل کرے جس کے اندر اس کے 3 گھنٹے صرف ہوں اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے ایک قنطار اجر کا اور ثواب کا لکھا جائے، ایک ایسا قنطار جو دنیا و مافیہ سے زیادہ بہتر ہو؟ کہ ہم میں سے کسی انسان کے لیے یہ ممکن نہیں کہ وہ ایک ایسا عمل کرے کہ جس عمل کے کرنے کے اندر اس کے 2 گھنٹے صرف ہو جائیں اور اس کے بدلے میں اس کو ایسا اجر دیا جائے کہ ایک حج اور ایک عمر مقبول کا اجر و ثواب اس کو نصیب ہو۔ کیا ہمارے لیے ممکن نہیں کہ ہم ایسا عمل کریں کہ جس کے اندر ہمارا 1 گھنٹہ یا 1 گھنٹہ اور نصف صرف ہو جائے، 1.5 گھنٹہ صرف ہو جائے، اور اس کے بدلے میں ہمیں 2 قیرات اجر اور ثواب کا ملے کہ جو 2 بڑے بڑے پہاڑوں سے زیادہ اس کا اجر اور ثواب ہو؟ کہ ہم میں سے کسی کے لیے یہ ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا عمل کرے جس کے اندر اس کا 1 گھنٹہ صرف ہو اور اس کے بدلے میں اس کے لیے 5 حج کا اجر اور ثواب لکھا جائے؟ کیا ہم میں سے کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ عمل کرے، ایک ایسا عمل کہ جس کے اندر اس کا صرف آدھا گھنٹہ لگے اور اس کو بدلے کے اندر اس کے لیے 5 عمروں کا اجر اور ثواب لکھا جائے اور اس کے لیے جنت کے اندر گھر بنایا جائے؟ کیا ہم میں سے کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا عمل کرے کہ جس عمل کے کرنے کے اندر اس کے صرف 15 منٹ صرف ہوں اور اس کے بدلے میں اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے جنت کریں اور دعائے مغفرت کریں؟ کیا ہم میں سے کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا عمل کرے کہ جس کے اندر 1 منٹ صرف ہو اور بدلے کے اندر اس کے لیے ایسا اجر اور ایسا ثواب لکھا جائے کہ جو 100 اونٹوں کو اللہ کے راستے کے اندر صدقہ کرنے سے زیادہ بہتر ہو، اور جو 100 گھوڑوں کو اللہ کے راستے کے اندر مجاہدین کو ان گھوڑوں کے اوپر سوار کرنے سے زیادہ اجر و ثواب رکھتا ہو، اور جو اللہ کے راستے کے اندر 100 غلام آزاد کرنے سے زیادہ بہتر ہو؟ کہ ہم میں سے کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایسا عمل کرے کہ جس کے اندر اس کا صرف آدھا منٹ خرچ ہو اور بدلے میں اس کو 1,00,000 نیکیاں عطا کی جائیں اور 1,00,000 گناہ اس کے مٹا دیے جائیں اور اس کے لیے جنت کے اندر گھر کی تعمیر ہو؟ کہ ہم میں سے کسی کے لیے ممکن ہے کہ وہ ایک ایسا عمل کرے کہ جس کے اندر آدھا منٹ صرف ہو اور اس کے نتیجے میں اس کے لیے کروڑوں درجہ اجر اور ثواب لکھا جائے؟ تو پھر سنیے
حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ما من ایام العمل الصالح فيها احب الى الله عز وجل من هذه الايام یعنی ایام العشر قالوا یا رسول اللہ ولا الجهاد في سبيل الله قال ولا الجهاد في سبيل الله إلا رجل خرج بنفسه وماله ثم لم يرجع من ذلك بشيء۔ فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ عشرہ ذی الحجہ کے اندر بندہ جتنے بھی اعمال کرتا ہے، اللہ رب العزت کو ان دنوں کے اندر اس کے جتنے اعمال مقبول ہیں، محبوب ہیں، پسندیدہ ہیں، اتنا کسی اور دن کے اندر اس کا عمل کرنا اس قدر محبوب اور پسندیدہ نہیں۔ صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، کیا ان دنوں کے اندر اللہ کے راستے میں جہاد کرنے سے بھی زیادہ بڑھ کر کے ان اعمال کا اجر اور ثواب ہے؟ کہ اللہ کے راستے میں لڑنے اور جہاد کرنے کا اجر و ثواب بھی ان نیکیوں کو نہیں پہنچ سکتا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا وَلَا الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ، کہ اللہ کے راستے میں جہاد کرنا بھی ان دنوں کے اعمال کے برابر نہیں ہو سکتا۔ ہاں، ایسا مجاہد خرج بنفسه ومالی، جو اپنا مال بھی لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلا اور اپنی جان لے کر کے اللہ کے راستے میں نکلا، ثم لم یرجع من ذلک بشیء، اور پھر ان میں سے کسی چیز کو لے کر کے واپس نہ لوٹا، بلکہ سب کچھ اس نے اللہ کے راستے کے اندر لٹا دیا۔ وہ کون سے اعمال ہیں، وہ کون سے خزانے ہیں کہ جن کے کرنے کے اوپر اللہ رب العزت اس قدر نعمتیں اور اس قدر اجر اور ثواب عطا فرماتے ہیں؟ آئیے ان خزانوں کو ڈھونڈتے ہیں۔ ان میں سے پہلا خزانہ وہ ہے کہ جس کے بدلے میں 70 حج اور 60 عمروں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 60 عمروں اور 70 حج کا ثواب ملے ان 10 دنوں کے اندر؟ کیا آپ اس کے طالب ہیں، اس کے خواہش مند ہیں، اس کے امیدوار ہیں کہ اللہ رب العزت آپ کی مغفرت فرما دے، اور آپ اس بات کے خواہش مند اور طالب ہیں کہ آپ جنت کے اندر داخل ہوں؟ اگر ہیں تو پھر جان لیجئے کہ اگر آپ رات اور دن میں 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں 5 حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو عطا فرمائے گا۔ اور اس پر دلیل یہ ہے کہ عن نبی امامۃ رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال من خرج من بیتہ متطہرا الی صلاۃ مکتوبہ، فرمایا جو آدمی گھر سے اچھی طریقے سے وضو کر کے فرض نماز کی ادائیگی کے لیے نکلے گا، فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْحَاجِّ الْمُحْرَمِ، تو اس کا اجر ایسا ہے کہ جیسا حج کرنے والا احرام باندھ کر کے۔ وَمَنْ خَرَجَ إِلَى تَسْبِيحِ الزُّخَاءِ لَا يَنْسِبُ إِلَّا إِيَّاهُ فَأَجْرُهُ كَأَجْرِ الْمُعْتَمَرِ، اور جو آدمی صلاۃ الزُّخَاء کی ادائیگی کے لیے نکلا تو اس کا اجر ایسا ہے جیسے کہ عمرہ کرنے والا۔ اور فرمایا کہ وَصَلَاةٌ عَلَىٰ عَصْرِ صَلَاةٍ لَا لَغْوٌ بَيْنَهُمَا کتاب فی علیین، ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کا انتظار اور ایک نماز کے بعد دوسرے نماز کی ادائیگی کہ جس کے درمیان میں کوئی بیہودہ اور کوئی لغو بات نہ ہو، تو میں اس کا اجر علیین کے اندر لکھا جائے گا۔
اور ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من مشى إلى صلاة مكتوبة في الجمعة فهي كحجة ومن مشى إلى صلاة تطوع فهي كعمرة نافلة۔ فرمایا جو فرض نماز کی ادائیگی کے لیے مسجد کی طرف گیا اور جماعت کے ساتھ اس نے نماز ادا کی تو اس کو ایک حج کے برابر اجر و ثواب دیا جائے گا، اور جو آدمی مسجد کی طرف گیا اور نفل ادا کیے تو اس کا نفل ادا کرنا نفل عمرے کے برابر ہے۔ تو اب اگر آپ اس عشرے کے اندر، ان 10 دنوں کے اندر روزانہ کی 5 نمازیں باجماعت ادا کریں گے تو آپ کو 50 حج کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اور اگر آپ فجر کی نماز ادا کرنے کے بعد وہیں بیٹھ کر کے اللہ رب العزت کا ذکر کریں گے یہاں تک کہ سورج نکل آئے، اور سورج نکلنے کے بعد آپ 2 رکعت نماز عشاء کی ادا کریں گے تو آپ کے لیے اس کا اجر ایک مقبول حج اور ایک مقبول عمرے کا لکھا جائے گا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من صلی الغداة فی جماعت، جس آدمی نے فجر کی نماز جماعت کے ساتھ ادا کی ثم قعد یذکر اللہ، پھر بیٹھ کر اللہ کے ذکر کے اندر مشغول رہا حتی تطلع الشمس، یہاں تک کہ سورج نکل آیا ثم صلی رکعتین، پھر اس کے بعد اس نے اٹھ کر کے 2 رکعتیں ادا کی کانت لہو کا اجر حجت وعمرۃ تامۃ تامہ، تو اس کو مکمل پورے حج اور عمرے کا اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ اب اگر آپ ذی الحجہ کے اس عشرہ کے اندر ان 10 دنوں کے اندر یہ عمل کرتے ہیں تو آپ کو 10 دنوں کے اندر 10 حج اور 10 عمروں کا ثواب اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے۔ اور اگر آپ اپنے گھر سے باوضو ہو کر کے اللہ کے گھر کی طرف نکلتے ہیں اس نیت سے کہ وہاں جا کر کے ہم کوئی دین کی بات سنیں گے، خیر اور بھلائی کی بات سنیں گے، کوئی علم حاصل کریں گے اور پڑھیں گے پڑھائیں گے، تو آپ کے اس نیت کے ساتھ مسجد جانے کے اوپر آپ کے لیے ایک حج کا اجر اور ایک حج کا ثواب لکھا جائے گا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں آقا نامدار سرور کائنات رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من غدا الى المسجد لا يريد الا ان يتعلم خيرا او يعلمه كان له كأجر حاج تام حجته، کہ جو انسان صبح کے وقت مسجد کی طرف گیا اس نیت سے کہ وہاں پر جا کر کے وہ خیر اور نیکی کا عمل سیکھے گا، خیر اور نیکی کی بات سنے گا اور کچھ دین کی بات سیکھے گا یا سکھائے گا، تو اس کو ایک مکمل حج کا اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ اگر آپ ان 10 دنوں کے اندر ہر روز یہ عمل کریں گے تو 10 دن کے بعد آپ کو 10 حج کا اجر اور ثواب دیا جائے گا۔ اب اگر آپ ان سب کو جمع کریں تو یہ برابر ہوگا 70 حج اور 10 عمروں کے، کہ 10 عمرے اور 70 حج کے برابر آپ کو اجر و ثواب ملا۔
اور پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی آدمی اللہ کے گھر کے اندر داخل ہوا اور اللہ کے گھر میں داخل ہونے کے بعد فرض نماز سے پہلے اس نے 2 رکعتیں ادا کیں یا 2 رکعت سے زائد اس نے نفل پڑھے تو اس کا یہ عمل ایک عمرے کے برابر ہے۔ اب اگر آپ ہر نماز کے ساتھ 5 نمازوں کے ساتھ یہ عمل کریں گے، مسجد میں جانے کے بعد 2 رکعت نوافل کی ادائیگی کریں گے تو آپ کو 5 عمروں کا ثواب ملے گا۔ اور اگر پورے عشرے کے اندر 10 دنوں کے اندر آپ روزانہ یہ عمل کریں گے کہ مسجد میں داخل ہونے کے بعد فرض نماز سے پہلے 2 رکعت یا 4 رکعت نفل ادا کر دیے تو 10 دنوں کے اندر آپ کو 50 عمروں کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت کی طرف سے عطا کیا جائے گا۔ اب اگر یہ سب جمع کریں تو ایک عشرے کے اندر آپ کو اتنا بڑا خزانہ ملا کہ 70 حج اور 60 عمروں کا اجر اور ثواب اللہ رب العزت نے اتنے بڑے خزانے کی صورت کے اندر، شکل کے اندر عطا فرما دی۔ تو یہ وہ پہلا خزانہ ہے کہ جو آپ اس عشرے کے اندر حاصل کر سکتے ہیں۔ اب آئیے بڑھتے ہیں دوسرے خزانے کی طرف، اور یہ دوسرا خزانہ جنت کے اندر 10 محلات کی شکل کے اندر موجود ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوزخ سے نجات ملے اور آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ جنت کے اندر یہ 10 محلات آپ کو مل جائیں؟ تو ان محلات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو یہ عمل کرنا پڑے گا کہ آپ کو روزانہ 12 رکعت سنت مؤکدہ کی رات اور دن کے اندر ادا کرنی ہوں گی۔ اگر آپ سنت مؤکدہ کی 12 رکعتیں روزانہ ادا کریں گے تو اس کے بدلے میں آپ کو جنت کے اندر یہ محلات ملیں گے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول من صلی 12 رکعتا فی یوم ولیلۃ بنی لہ بہن بیت فی الجنہ۔ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ ارشاد فرماتے ہوئے سنا کہ جس آدمی نے رات اور دن میں 12 رکعتیں ادا کیں تو اس کے لیے جنت کے اندر محل تعمیر کیا جائے گا۔ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ جب سے میں نے پیارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ حدیث مبارکہ سنی، میں نے کبھی وہ 12 رکعتیں ترک نہیں کی۔ حضرت عنبسہ فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے یہ روایت سنی ہے تو میں نے کبھی ان 12 رکعات کو ترک نہیں کیا۔ عامر ابن اوس فرماتے ہیں کہ جب سے میں نے عنبسہ سے اس روایت کو سنا ہے میں نے کبھی ان 12 رکعات کو ترک نہیں کیا۔ نعمان بن سالم فرماتے ہیں ما ترکتہن منذ سمعتہن من عمرو بن اوس، کہ جب سے میں نے عمرو بن اوس سے سنا ہے اس روایت کو تو اس وقت سے کبھی میں نے ان 12 رکعات کو ترک نہیں کیا۔ اور وہ 12 رکعات ہر نماز کے ساتھ ادا کی جانے والی سنت مؤکدہ ہیں۔ 2 رکعت سنت مؤکدہ فجر کی نماز سے پہلے، اور 4 رکعت سنت مؤکدہ ظہر سے پہلے، اور 2 رکعت ظہر کے بعد، 2 رکعت سنت مؤکدہ مغرب کے بعد، اور 2 رکعت عشاء کے بعد۔ اگر آپ ذی الحجہ کے اس عشرے کے اندر ان 10 دنوں کے اندر روزانہ پابندی کے ساتھ
ان 12 رکعات کی ادائیگی کی پابندی کریں گے تو آپ کے لیے 10 محلات جنت کے اندر تیار ہو جائیں گے۔ اور پھر یہ بھی یاد رکھیے کہ یہ سارے اعمال جو میں بتا رہا ہوں یہ صرف ان دنوں کے ساتھ مخصوص نہیں ہے، یہ جب بھی آپ کریں گے آپ کے لیے یہ محلات بنتے رہیں گے۔ تو یہ دوسرا خزانہ ہے جو آپ کو 10 محلات کی شکل کے اندر اللہ رب العزت عطا فرمائیں گے، جبکہ آپ 10 دنوں کے اندر پابندی کے ساتھ ان 12 رکعات سنت موقدہ کی پابندی کریں گے۔ اب آئیے بڑھتے ہیں اور خزانے تلاش کرتے ہیں اللہ رب العزت کی طرف سے، تیسرے خزانے کی طرف بڑھتے ہیں، اور وہ تیسرا خزانہ 10 قناطیر اجر کی شکل کے اندر ہے۔ کہ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو اتنا اجر ملے، اتنا ثواب ملے، اتنی نیکیاں ملیں کہ جو 10 قنطار کے برابر ہوں۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ عمل کریں اور اس کے نتیجے میں اللہ آپ کی مغفرت فرما دے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں، اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کا خاتمہ نیک لوگوں کے ساتھ ہو، ابرار اور صالحین کے ساتھ ہو؟ اگر آپ یہ چاہتے ہیں تو پھر اس کے لیے آئیے وہ نسخہ دیکھتے ہیں کہ جس نسخے کے اوپر ہمیں 10 قنطار کے برابر اللہ رب العزت کی طرف سے اجر اور ثواب سے نوازا جائے گا۔ اگر یہ آپ چاہتے ہیں تو اس کے لیے پھر آپ کو رات کے وقت اٹھنا پڑے گا۔ اگر آپ رات کے وقت اٹھ کر کے اور 1000 آیات کی تلاوت کریں گے، اللہ رب العزت کی قرآن کریم کی تلاوت کریں گے 1000 آیات، تو اس کے بدلے میں آپ کو 10 قنطار اجر اور ثواب کا عطا کیا جائے گا۔ 1000 آیات کی تلاوت کے اوپر 1000 قنطار ملیں گے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت عمرو بن العاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من قام ب10 آیات لم یکتب من الغافلین، کہ جس آدمی نے قیام کیا اور 10 آیات کی تلاوت کی تو اس کو غافلین میں سے نہیں لکھا جائے گا۔ ومن قام ب100 آیت کتب من القانتین، اور جس نے 100 آیات کی تلاوت کی تو اس کو قانتین میں لکھا جائے گا، اور جس نے 1000 آیات کی تلاوت کی تو اس کو مقنطرین کے اندر لکھا جائے گا، جن کو 1 قنطار اجر اور ثواب عطا کیا جائے گا۔ تو اگر آپ روزانہ یہ عمل کرتے ہیں تو 10 راتوں کے اندر آپ کو 10 قنطار اجر اور ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو یہ تیسرا بڑا خزانہ ہے جو 10 دنوں کے اندر آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور خزانوں کی تلاش کے اندر چوتھا خزانہ، جس کے اندر 20 قیرات اجر کے موجود ہیں۔ آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو یہ 20 قیرات اجر کے ملیں، آپ یہ چاہتے ہیں کہ پل صراط کے اوپر سے آپ تیزی کے ساتھ بجلی کی چمک جیسے گزر جائیں، کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو دوزخ سے نجات ملے اور جنت کا داخلہ نصیب ہو؟ تو پھر اس 20 قیرات کو حاصل کرنے کے لیے آپ کو آگے بڑھنا ہوگا اور جنازے کے اندر شرکت کرنی ہوگی، جنازے کے کفن دفن کے اندر شریک ہونا پڑے گا۔ تو اس کے اوپر آپ کو یہ اجر و ثواب ملے گا۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں،
قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من شہد الجنازۃ حتی یصلی علیہا فلہ قیرات، کہ جو آدمی جنازے کے اندر حاضر ہوا اور اس وقت تک حاضر رہا جب یہاں تک کہ نماز جنازہ ادا کی گئی، تو اس کو 1 قیرات اجر اور ثواب کا ملے گا، اور جو آدمی اس وقت تک حاضر رہا کہ اس کی تدفین کر دی گئی تو اس کو 2 قیرات اجر اور ثواب کے عطا کیے جائیں گے۔ اور 1 قیرات جو ہے ایک بہت بڑے پہاڑ کی مانند ہے، اور 2 قیرات 2 بہت بڑے بڑے پہاڑوں کی مانند ہیں کہ پہاڑوں کے وزن کے بقدر اس کو اجر اور اس کو ثواب جو ہے عطا کیا جائے گا۔ تو اگر آپ عشرہ ذی الحجہ کے اندر ان 10 دنوں کے اندر 10 جنازوں کے اندر شریک ہو جاتے ہیں تو آپ کے لیے 20 قیرات اجر کے موجود ہیں، جو بہت بڑا خزانہ ہے، اور اس خزانے کو آپ حاصل کر سکتے ہیں۔ آئیے آگے بڑھتے ہیں اور اللہ رب العزت کے انعامات کو، اس کے خزانوں کو تلاش کرتے ہیں۔ 5واں خزانہ جس کے اندر آپ کے لیے 70,000 فرشتوں کی دعا موجود ہے، اور 10 ایسی دعائیں ہیں کہ جس کے نتیجے کے اندر جنت کا داخلہ اور اللہ رب العزت کی رضامندی اور اس کی خوشنودی کا حصول ہے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کو 70,000 فرشتوں کی دعا ملے؟ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ اللہ رب العزت کی رحمت اور اس کی مغفرت کے مستحق ٹھہریں؟ کیا آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کو فرشتوں کی دعا ملے اور آپ جنت کے اندر داخل ہو جائیں؟ اگر آپ ایسا چاہتے ہیں تو پھر اس کا نسخہ جو ایک عظیم خزانے کی شکل کے اندر موجود ہے، اور وہ یہ ہے کہ آپ کسی بیمار کے پاس چلے جائیں اور اس بیمار کے پاس جا کر کے اس کی بیمار پرسی کریں۔ صبح کے وقت چلے جائیں، شام کے وقت چلے جائیں، تو اس بیمار کی بیمار پرسی کرنا، اس بیمار کی عیادت کرنے کے اوپر اللہ رب العزت کی طرف سے 70,000 فرشتے آپ کے لیے دعائے مغفرت کریں گے۔ اور دلیل اس کی یہ ہے کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول ما من مسلم یعود مسلما غدوة الا صلی علیہ 70,000 ملک، کہ جو مسلمان کسی مسلمان کی عیادت کرتا ہے صبح کے وقت تو دن بھر اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے مغفرت کرتے ہیں، یہاں تک کہ شام ہو جاتی ہے۔ پورا دن 70,000 فرشتے اس کے لیے دعا کرتے رہتے ہیں، اور اگر وہ شام کے وقت کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے، کسی مسلمان بھائی کی عیادت کے لیے، اس کی مزاج پرسی کے لیے جاتا ہے، تو صبح تک رات بھر اس کے لیے 70,000 فرشتے دعائے رحمت اور دعائے مغفرت کرتے رہتے، اور اس کے بدلے میں اس کو جنت کے اندر محل بھی اللہ رب العزت نصیب فرمائیں گے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من عاد مریضا او زار اخا له فی اللہ ناداہ مناد بان طبت وطاب ممشاک وتبوأت من الجنت منزلا، کہ جس نے کسی اپنے بیمار بھائی کی بیمار پرسی کی، اپنے کسی مسلمان بھائی کی زیارت کی، تو اس کے لیے فرشتے یہ آواز لگاتے ہیں
کہ طبت و طاب ممشاک و تبوأت من الجنت منزلا، کہ تمہارا چلنا مبارک ہو اور اس کے لیے جنت کے اندر ایک محل تیار کیا جاتا ہے۔ اگر آپ روزانہ 10 دنوں کے اندر عشرہ ذی الحجہ میں روزانہ کسی بیمار کی بیمار پرسی کے لیے نکلتے ہیں، صبح کے وقت یا شام کے وقت یا دونوں وقت، تو 70,000 فرشتے دن میں اور رات میں آپ کے لیے دعاؤں کے اندر مصروف ہو جائیں گے، اور آپ کو اتنا بڑا خزانہ نصیب ہوگا 70,000 فرشتوں کی دعا کی شکل کے اندر اور جنت کے اندر 10 محلات کی شکل میں۔